نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الفاطر، آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ دلائل سامنے رکھے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں سمجھا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تاکہ انسان کو اللہ کی ذات کی پہچان سمجھ میں آ جائے۔ اگر اللہ کی طاقت کو انسان سمجھ جائے، اللہ کی قدرت کو انسان سمجھ جائے تو انسان کامیاب ہو جائے۔ شیطان نے دھوکہ ہی یہی دیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھتا تو ہے لیکن حقیقی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے بہت سے لوگوں نے قیامت کا انکار کر دیا، اور وہ مسلمان ہیں، وہ قیامت کا انکار تو نہیں کرتے لیکن اعمال ایسے کرتے ہیں کہ ان کو قیامت بھول چکی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں اپنی قدرت کی نشانیاں، قدرت کے دلائل یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تاکہ اللہ کی ذات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا الم تر ان اللہ، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انزل اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی کو، فاخرجنا به پھر ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے سے ثمرات پھل، میوے، مختلفاً الوانها ان کے رنگ مختلف ہیں۔ آسمان سے پانی ایک ہی اترا ہے لیکن جب زمین پر برسا تو اللہ فرماتے ہیں پھلوں کو دیکھو، میوہ جات کو دیکھو، ہم نے رنگ رنگ کے مختلف تمہارے سامنے پھل رکھے، مختلف رنگوں کے میوہ جات تمہارے سامنے رکھے۔ نمبر 2، وَمِنَ الْجِبَالِ اور پہاڑوں کو دیکھو، جددن کہ گھاٹیاں ہیں، بیزن بالکل سفید، وحمرن اور سرخ، مختلف الوانها ان کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ جو سفید ہیں بعضی تو بالکل سفید اور بعضی کم سفید، جو سرخ ہیں بالکل سرخ اور بعضی کم سرخ، اور بعضی کیسے کہ کچھ سرخ اور کچھ سفید مکس، اور تیسری قسم ہے وغرابیب سود انتہائی کالے، وغرابیب سود انتہائی کالے قسم کے پتھر، سود کہتے ہیں کالے کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پھلوں کی اقسام ہمارے سامنے رکھی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے رنگ بنائے۔ بعض اوقات ایک ہی قسم ہے اور اس میں رنگ مختلف ہیں، بعض اوقات قسمیں الگ الگ ہیں اور رنگ بھی الگ الگ ہیں۔ پھر اللہ نے پہاڑوں کا تذکرہ کیا۔ اب تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں دیکھو، رنگ رنگ کے لوگ نظر آئیں گے، الگ الگ رنگوں کے لوگ نظر آئیں گے۔ وَالدَّوَابِ اور کیڑوں کو دیکھو، وَالْأَنْعَامِ اور چوپاؤں کو دیکھو، مختلف الوانہ ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، کذالک اسی طرح ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ بھر دیے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ کی قدرت کو جاننا، پہچاننا، پھر ماننا، اور جب اللہ کی قدرت کو مان لیا پھر انسان کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔
اور اصل مقصود یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اس لیے فرمایا آگے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں علماء۔ علماء عالم کی جمع ہے۔ اصل عالم کون ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے۔ عالم کا لفظی معنی تو علم رکھنے والا، جو بھی علم رکھنے والا ہے اس کو عالم کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن پاک کی اصطلاح میں عالم اس کو کہتے ہیں جو اپنے علم پر عمل بھی کرنے والا ہے۔ دنیا میں ایک آدمی کو معلوم ہے کہ یہ بجلی کی تار ہے اور اس کے اندر کرنٹ آ رہا ہے، بتائیے کہ کیا کبھی کوئی عقل مند انسان اس بجلی کے تار کو پکڑے گا؟ کبھی بھی نہیں پکڑے گا۔ اس کو علم ہے کہ اس کے اندر کرنٹ ہے اور کرنٹ لگنے سے بندہ مر جاتا ہے، اس لیے کبھی بھی کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہ ہے اپنے علم پر عمل کرنا دنیاوی اعتبار سے۔ اب ایک انسان کو علم ہے کہ جب میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ مجھے سزا دیں گے۔ اب اس علم ہونے کے باوجود اب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اپنے علم پر عمل کہاں کر رہا ہے؟ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ عالم نہیں ہے۔ قرآن پاک کی اصطلاح میں فنون کا جاننا، قرآن پاک کا جاننا یا احادیث مبارکہ کا جاننا، زبانی یاد کر لینا، اس کو قرآن پاک کی اصطلاح میں عالم نہیں کہتے۔ عالم اس کو کہتے ہیں قرآن پاک کی اصطلاح میں کہ جو اپنے علم پر عمل بھی کرنے والا ہو۔ اس لیے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، بخشنے والے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو۔ یہ صفات بیان کی۔ اصل علماء کون لوگ ہیں؟ اصل اہل علم کون لوگ ہیں؟ اصل ایمان والے اللہ کے فرما بردار کون لوگ ہیں؟ کتاب قرآن مجید دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، سب سے پہلی صفت وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس ترتیب سے چیزیں بیان کی، اللہ کو یہی مقصود ہیں اور ایسے ہی چاہیے انسان سے۔ اللہ ایسے ہی انسان سے چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کی فرما برداری یوں ہی کرے۔ سب سے پہلی چیز کیا مانگی؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے ہیں۔ مِمَّا، ان چیزوں میں، رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ تو تیسری چیز ہے اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ جو تم خرچ کرتے ہو یہ تمہارا کمال نہیں، یہ ہمارا دیا ہوا تو ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، ماں اپنے بیٹے کو 100 روپیہ پکڑا دے اور اس کو کہے کہ بیٹا اس میں سے 10 روپے فقیر کو دے دو، ضرورت مند کو پہنچا دو۔ اب ماں جو اپنے بیٹے کو حکم دے رہی ہے وہ اپنے ہی 100 روپے میں سے دے رہی ہے، وہ بیٹے کا اس میں سے کیا کمال ہے کہ وہ کہے میں 10 روپے دے دیے۔ اسی طرح اللہ کی ذات نے انسانوں میں رزق بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، اور کرنے کے بعد اب کیا حکم دیا کہ ہمارے اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا اس میں خرچ کرو، ضرورت مندوں پر خرچ کرو۔ جن لوگوں کو پیسے کی ضرورت، مال کی دولت، چیزوں کی ضرورت، ان کو دو، اور اس سے تمہاری دنیا کے کاموں میں بھی برکت ہوگی اور آخرت میں اجر و ثواب الگ ملے گا۔ اس لیے اپنی طرف نسبت فرمائی، ہم نے دیا ہے رزق، کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم کوئی اپنے پاس سے دے رہے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں مما، ان چیزوں میں، رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ خرچ کرنے کے 2 طریقے ہیں، سرًا، چھپا کر، وعلانیتاً، ظاہر کر کے۔ دونوں طریقے درست ہیں۔ خرچ کرنا چھپا کر بھی درست ہے
اور خرچ کرنا ظاہری طور پر بھی درست ہے، قرآن پاک نے دونوں کو ہی قبول کیا ہے، لیکن مفسرین اکرام نے آگے اس کا فرق بتلا دیا۔ خرچ کرنے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے فرض قرار دے دیں، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، کچھ چیزیں واجب قرار دے دیں، صدقۃ الفطر واجب ہے۔ ایسی چیزوں کو علانیہ طور پر خرچ کرنا یہ بہتر ہے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور کچھ چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نفل قرار دیں، صدقات نافلہ نفلی، ان کے لیے خفیہ طور پر اور چھپا کر ان کا خرچ کرنا یہ بہتر قرار دیا گیا۔ اسی طرح نماز کے اندر دیکھیے، کچھ فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، نفل ہیں۔ فرائض، واجبات، سنتیں، ان کے لیے مقصود یہ ہے کہ آپ سب کے سامنے پڑھیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب ہو، اور نفلی نماز وہ چھپا کر زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ سارے اعمال، چاہے قرآن پاک کی تلاوت ہو، چاہے نماز ہو، چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، مقصد کیا ہے؟ یرجون، امید رکھتے ہیں، تجارتاً، ایک ایسی تجارت کی، لن تبور، جس میں خسارہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ اس میں اللہ نے سب سے پہلے نمبر پہ یہ بتا دیا کہ یہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یہ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں یہ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں۔ تجارت کیسے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھو گے اتنا اجر و ثواب ملے گا، قرآن پاک کی سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھو گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں محل ملے گا۔ کون دے گا؟ اللہ دے گا، سونے کا محل اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ تجارت کر رہا ہے۔ ہم نے سورۃ الاخلاص پڑھی، 10 مرتبہ پڑھی، کتنا ٹائم لگا؟ 2 منٹ لگ گئے، 1.5 منٹ لگ گیا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کیا؟ سونے کا محل جنت کے اندر عطا فرما دی۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کا ثواب ہمیں بنڈل کے طور پر عطا فرما دی۔ یہ ہے تجارت اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اور اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ دنیا میں بھی ایک تجارت ہوتی ہے، لیکن تجارت کے اندر دنیا میں دونوں شعبے چلتے ہیں، نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو تجارت اللہ کی ذات کے ساتھ کی جا رہی ہے، فرمایا لن تبور، اس میں نقصان نہیں ہے، خسارہ نہیں ہے۔ جب تم اللہ سے تجارت کرو گے، اللہ کو اپنا ٹائم دو گے، ٹائم دیا کس نے ہمیں؟ اللہ نے دیا، اور اللہ اس میں سے کہہ رہے ہیں جو ہم نے 24 گھنٹے تمہیں ٹائم دیا، اس میں سے وقت نکال کے قرآن پاک کی تلاوت کر لو۔ اللہ اس کو خرید لیتے ہیں۔ جو آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ اس کے خریدار بن جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے اس دیے ہوئے ٹائم میں نماز ادا کی، اللہ نے اس کو خرید لیا۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کر دیا، اللہ نے اس کو خرید لیا۔ اور دوسری چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یرجون، یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے تجارت کر لی ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ لفظ اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا، اشارہ کر رہے ہیں لفظ اس بات کی طرف کہ ہمارے جتنے اعمال ہیں ہم اعمال کر کے امید رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہم نے آپ کے کہنے کے مطابق یہ کام کر دیا، اب اس کو آپ خرید لیجئے اور ہمیں اس کا ثواب اور اجر عطا فرما دیجئے۔ امیدوار بنتے ہیں، گارنٹی نہیں ہے اپنے عمل کی، امیدوار بن کے رہنا بس۔ جب امیدوار بن کے رہیں گے اللہ اپنے فضل سے اس کو قبول فرما لیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جیسے چاہیے تھا، جس مقام اور مرتبے پر جا کر قرآن کی تلاوت چاہیے تھی،
جہاں جس مقام اور مرتبے پر جا کر نماز کی ادائیگی مطلوب تھی وہ نہیں کر سکے، اور جس اخلاص کے ساتھ صدقات نافلہ چاہیے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ چاہیے تھا، وہ نہیں کر سکے۔ اس لیے فرمایا امیدوار بن کے بیٹھو، بس امیدوار ہیں ایسی تجارت کے لن تبور جس میں نقصان کوئی نہیں، لیوفیہم تاکہ بدلہ دے، اجورہم ان کے اجر کا اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے ان کو، ویزیدہم من فضلہ اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے بھی، اللہ پورا پورا بدلہ بھی دے دے گا اور اس کے ساتھ اپنا فضل بھی عطا فرمائے گا۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، قدردان ہے۔ اللہ بڑی قدر کرتے ہیں، اللہ انسان کی قربانی کی قدر رکھتے ہیں۔ ایک آدمی فجر میں اٹھا، نماز ادا کی، نیند قربان کی، اللہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھی، اللہ اس کی قدر فرماتے ہیں۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور وہ لوگ ہم نے وحی کی، وہ جو ہم نے وحی کی الیک آپ کی طرف، من الکتاب کتاب میں، هو الحق وہ سچ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی کہ مشرکین مکہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے جو آپ ہمیں سنا رہے ہو، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں، ہم گارنٹی دیتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، یہ سچ ہے، حق ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان سے پہلے تھی، ان سے پہلے تورات، زبور، انجیل۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ ثم اورثنا، پھر ہم نے وارث بنا دیا، الکتاب کتاب کا، الذین ان لوگوں کو، اصطفینا من عبادنا کہ ہم نے ان کو چن لیا اپنے بندوں میں سے۔ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب صحابہ اکرام کو پڑھا دی، سمجھا دی، تفسیر بتا دی، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو بتا دی۔ تو جو جو اس کتاب کو پڑھتا گیا وہ کتاب کا وارث بنتا گیا۔ کتاب کا علم حاصل کرنا کتاب کا وارث بننا ہے، اور وارث ہر کوئی نہیں بنتا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ثم اورثنا، پھر ہم نے وارث بنا دیا، الکتاب کتاب کا، الذین ان لوگوں کو، اصطفینا من عبادنا جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے۔ اللہ چنتے ہیں، اپنی رحمت خاصہ ڈال کر چن چن کر بندوں کو کتاب اللہ کا وارث بناتے ہیں۔ ہر بندہ کتاب کا وارث نہیں بن سکتا۔ اب کتاب اللہ کا جب وارث بنا دیا تو کتاب اللہ کے وارث تین قسم کے آ گئے سامنے۔ نمبر 1، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بعض ان میں وہ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں اپنی ذات پر۔ نمبر 2، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور بعض ان میں وہ ہیں جو درمیانی چال چلنے والے ہیں۔ نمبر 3، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، بعض ان میں وہ ہیں جو سبقت کر جانے والے ہیں نیکیوں میں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ یہ ترتیب ہے۔ اس میں جو تیسرا نمبر ہے نا، یہ صحابہ اکرام کا درجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اور انہوں نے سابقم بالخیرات باذن اللہ کی جماعت میں شامل ہونے کا حق ادا کر دیا، وہ ہے سابقم بالخیرات۔ اور اس کے بعد دوسرا درجہ جو دوسرے نمبر پر، ومنہم مقتصد، درمیانی چال۔ درمیانی چال کا کیا مطلب؟ کہ جتنے اللہ نے احکامات دیے ہیں ان کو پورے کر رہے ہیں، فرائض بھی پورے، واجبات بھی پورے، سنتیں بھی پورے، البتہ مستحبات اور مباح چیزیں ان کے اندر کبھی کبھی کوئی نقص واقع ہو جاتا ہے، کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دوسرے درجے کی جماعت۔ یہ صحابہ کے بعد والی جو جماعت ہے، تابعین کی، تبع تابعین کی، ائمہ اکرام کی، وہ جماعت۔ اور تیسرے نمبر والی جماعت وہ ہے جو سب سے پہلے اللہ نے ذکر کی، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر۔ ظلم کرنے کا کیا مطلب؟ گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے کتاب کا وارث بنایا
نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں جیسے ہم لوگ۔ تو یہ جو تیسرے درجے کی جماعت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر فرمایا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بعد وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ظلم کرنا بند کر دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ظلم کرنے سے مراد گناہ ہے، گناہ کرنا بند کر دیں۔ اگر گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر کے اس کو ختم کروا لیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا بندہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب تیسرا درجہ پھر کیا ہوگا کہ اگر آپ نے توبہ نہ کی اور صاف شفاف نہ ہوئے اور ایسے ہی موت واقع ہو گئی کہ کچھ گناہ بھی ہیں کچھ نیک اعمال بھی ہیں، تو پھر گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم جانا پڑے گا۔ اب کتنا عرصہ جہنم میں ٹھہرنا پڑتا ہے یہ اللہ کو معلوم ہوگا۔ اب کافر بھی جہنم میں جائے گا، مسلمان بھی جہنم میں جائے گا، فرق کیا ہوگا دونوں کے اندر؟ کافر تو جائے گا اپنی سزا بھگتنے کے لیے اور مسلمان جائے گا اپنی صفائی کروانے کے لیے۔ جہنم کی آگ یہ اس کے لیے بھٹی بنے گی، جس طرح سونار کی بھٹی ہوتی ہے کہ اس کے اندر سونے کو ڈالتا ہے اور میل کچیل ختم ہو کر خالص سونا باقی رہ جاتا ہے، اسی طرح جب مسلمان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو گناہ سارے جل جائیں گے اور یہ خالص نیک اعمال رہ جائیں گے اس کے بعد، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر ڈالیں گے اور اس کو جنت کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے فضل بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک